صلی علی رسولہ الکریم۔ یہ گھر جو بستا ہے اور گھر میں بہار پیدا ہوتا ہے، تو چونکہ گھر میں اکثر خواتین رہتی ہے، عورتیں ہیں، مرد تو اکثر باہر ہوتے ہیں، تو عورتوں کی اخلاق، اچھے اخلاق سے گھر بنتے بھی ہے، بگڑتے بھی ہیں۔ تو خاص کر گھر میں جو شادی شدہ عورتیں ہیں اور بیٹوں کے شادیاں کی ہوتی ہے، جس گھروں میں بہو ہوتے ہیں اور ساس ہوتے ہیں، تو اکثر و بیشتر تو یہ ہے کہ جس گھر میں ساس اور بہو اکٹھے رہتے ہیں تو وہ پورا کاڑا ہوتا ہے میدان جنگ کا۔ بہت کم گھر ایسے ہوں گے جو اس مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں، ورنہ ساس اور بہو ہر وقت انہوں نے وہ توپ لگائے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ پتہ نہیں جب تک ماں ہوتی ہے تو اس سے محبت کے چشمے پھوٹتی ہے، اور یہی عورت جب ساس بن جاتی ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا زہر بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے پشتو میں ایک کہاوت بھی ہے کہ کور پیو خزا ودان پدو اوران اور پدریم چرل بیابان۔ تو اللہ پاک ہمارے عورتوں کو، ساسوں کو اور بہو کو توفیق دے کہ بہو اپنے ساس کو ماں کی طرح سمجھے، اور ساس اپنے بہو کو اپنے بیٹیوں کی طرح سمجھے۔ ساس اپنے بہو کی اس کے کمیوں کو اچالتی رہتی ہے۔ جب ان کا شوہر آتا ہے تو ان کو کہتا ہے آپ کی بیوی یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور خود میاں بیوی اس کو الجھا لیتے ہیں جھگڑے میں، اور خود بیٹھ کر ذکر کر لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آگے میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، اور اپنی بیٹی کی عیبوں کو چھپاتی ہے، اس پر پردے ڈالتی ہے۔ تو یہ اس سے گھر نہیں سنور جاتا، اس سے گھر نہیں بنتے۔ تو خاص کر ساس اور بہو کا جو یہ ٹاپک ہے، اور یہ جو ان کی جو زندگی ہے، یہ بہت گھٹن ہے۔ اس میں بہت صبر سے، بہت محبت سے، پیار سے کام لینا ہوگا، تب جا کے گھر چلے گا، ورنہ ہر وقت گھر یہ جنگ کا میدان ہوگا، گرم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمارے عورتوں کو توفیق دے کہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔